بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ بات ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اصل معاملہ ہے ہمارے کراچی کے ایک بزرگ عالم دین، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو کم از کم ہم سارے جانتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں سارے مسائل قرآن کریم کے اندر اور شریعت مطہرہ میں موجود ہیں، لیکن کیا رمضان کے مہینے میں کوئی قربانی کے مسائل بیان کرتا ہے؟ اگرچہ قربانی شریعت کا حصہ ہے، ارکان دین میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں سارے رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل، فطر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات قرآن کریم میں نازل ہوئیں انہی آیات کو پڑھ دیا جائے۔ لیکن ہمارے بھولے بادشاہ جو ہیں ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہی رہتا ہے ربیع الاول میں، اور ہر بندہ ہر کا ہو ماہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ عید میلاد جائز نہیں، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم ان سب کو پتہ ہے، لیکن صرف اہل سنت و جماعت کا تعصب ہے جو یہ اصلاح کی صورت میں لے کے آتے ہیں کہ جی یہ عید کہاں سے آئی۔ ان سب کو پتہ ہے کہ عید کہنا عرف میں جائز ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی، ان سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کوئی گناہ نہیں۔ ہم نے عرصہ پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آپ محافل کریں، آپ اس میں نشاندہی کریں کہ جو برائیاں ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے رات کو ذکر کیا تھا کہ دیکھیں ہم پر تو اعتراض ہے کہ جی یہ میلاد کس نے منایا، یہ میلاد کہاں سے آیا، نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے منایا، نہ عثمان نے منایا، نہ علی نے منایا، یہ گردان ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا۔ بھئی انہوں نے کس رنگ میں منایا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسا ہو جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی نہ ہو، لیکن ہر ایک کی خوشی کا انداز اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ہے۔ اچھا ہم پر فتویٰ لگا دیا گیا کہ جی یہ محافل میلاد کہاں لکھی ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ کچھ چیزیں دیکھیے گا اسی سال کی اور اسی ماہ کی، گزشتہ ماہ کی۔ ہم سے سوال کرنے والوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، دکھائیے گا، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے، ہم سے تو آپ نے بڑی دیدہ دلیری سے سوال کیا اور ہم پر فتویٰ لگانا آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، بتائیں کہ سیرت النبی کانفرنس اس کا ثبوت کہاں سے؟ ہم بھی یہ سوال کریں، کیا ابو بکر نے منائی، کیا عمر نے منائی، عثمان غنی نے منائی، علی المرتضیٰ نے منائی؟ انہوں نے سیرت کا جلسہ کہاں پہ کیا تھا؟ پھر لفظ محفل سے ان کو چڑ ہے، کانفرنس کہتے ہیں۔ ایک آگے چلتے ہیں، 12 ربیع الاول اہلم و سہلم مرحبا، 12 ربیع الاول بعد نماز عشاء عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس، کہاں سے آیا یہ؟ تیسرا اہل حدیث کانفرنس 2021 نومبر میں ہونی ہے ابھی۔ کیا اتنے سارے جو نام ہیں، ہم یہ سوال کریں کہ کیا صحابہ نے بھی کوئی کانفرنس کی تھی؟ کیا حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں کوئی کانفرنس کی صحابہ کو بلا کر؟ حضرت عمر فاروق نے کی، عثمان غنی نے کی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں سے کسی نے بھی کی؟ جاؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، ہم تمہیں کرتے ہیں، جو تم ہمیں جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ پہلے تم ثابت کرو کہ یہ جو کانفرنس ہے تم کرتے ہو، ان کا ثبوت کہاں سے؟ تاجدار سیرت، تاجدار انبیاء کانفرنس 12 ربیع الاول بعد نماز ظہر تا مغرب، کرتے یہ بھی وہی ہیں، گزارا ان کا بھی نہیں ہے۔ ہم میلاد نام رکھتے ہیں یا سیرت نام رکھتے ہیں؟
آگے چلیں، توحید و سنت کانفرنس، اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے، خود آپ نے پڑھنا، 30 اکتوبر 2021 کو کیا ہے؟ احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ ہماری محافل میں کھانے کا انتظام ہوتا تو وہ ہم اس کو لنگر کہتے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے جو بعد میں کھانے کا انتظام کیا وہ کس کھاتے میں؟ توحید و سنت کانفرنس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں صحابہ کو اکٹھا کر کے توحید و سنت کانفرنس نام رکھا ہو، ثابت کرو، دکھاؤ قرآن کریم کی کسی آیت سے، دکھاؤ بخاری سے، دکھاؤ مسلم سے، دکھاؤ ترمذی سے، دکھاؤ نسائی سے، ابن ماجہ سے۔ جو اعتراض تم ہم پہ کرتے ہو وہی ہم تمہیں لوٹا دیتے۔ آگے چلیں تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو اعتراضات تم ہم سے کرتے ہو، ہم اس کے بارے میں تم سے سوال کریں تو تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس لیے اچھا، سیرت النبی اہل حدیث کانفرنس 3 اکتوبر گزر چکا ہے، اس کے بعد سیرت سید الکونین کانفرنس، یہ جو سارے اشتہارات ہیں، شان مصطفیٰ کانفرنس 5ویں سالانہ، یہ ابھی ہونی ہے، یہ آج 12 ربیع الاول کو آج ہو رہی ہے۔ پھر سیرت النبی کانفرنس 11 ربیع الاول کل ہوئی، پھر سیرت النبی کانفرنس، پھر محفل، صرف محفل اہل حدیث 22ویں سالانہ اہل حدیث عظیم الشان محفل۔ ایک اور بات، ہم پہ تو بڑے فتوے داغتے ہیں، عمرہ بند ہونے کی وجہ سے 7 افراد کے لیے 10-10 ہزار نقد کیش بذریعہ قرآن اندازی۔ او بتاؤ بھولے بادشاہو، یہ ان کا بھی جواب دو، تو تھوڑا سا آپ بھی جاگ کے بیٹھا کریں کہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا، امام بخاری نے کہاں لکھا، امام مسلم نے کہاں لکھا؟ بھئی ہم تمہارے سوال تم ہی پہ لوٹاتے ہیں، تم بتاؤ یہ کہاں لکھا جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ صرف تازہ ان 2 ماہ کی ہیں، میرے پاس ان کا پورا پنڈورا ہے، جس طرح پاناما لیکس تھی نا، پنڈورا لیکس ہے، اس طرح ان کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ ایک نمونے کے طور پہ دکھائی جا رہی ہیں کہ ہمیں باتیں کرنے والے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ او یوں نہ دوڑیے برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ تو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہمیں ہر وقت بدعتی بدعتی کہنے والوں کا اپنا دامن بدعت سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں دونوں مل کر اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، سارے مل کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، بھئی اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ آپ نہ مانیں 12 کو، 9 کو مان لیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ حضور کی ولادت 12 کو ثابت ہے، یہ اہل حدیث علماء نے بھی اقرار کیا، بلکہ مفتی محمد شفیع جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے تو اس پر اجماع لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو ہوئی۔ تو چلو 9 کو مان لو، ہمیں تو اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے، 12 کو ہو تب بھی ہم تو ذکر رسول اللہ کا کرتے رہیں گے، 9 کو ہو تب بھی کرتے رہیں گے، نہ ہمیں 9 سے فرق پڑتا، نہ ہمیں 12 سے پڑتا ہے۔ تم بتاؤ اگر 12 نہیں ہے 9 منا لو، کرو تو صحیح۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ ہم نے 10 سن نبوی تک کا سفر ہم نے کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس سفر میں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو سب کو دی، بارش کی طبیعت میں جو لطافت ہے، بارش سب پر یکساں پڑتی ہے، لیکن جو زمین نرم ہوتی ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی فصل اگتی ہے، اور جہاں روڑی ہو وہاں سے بدبو کے بھبکے آتے ہیں۔ تو قبیلہ بنی بکر بن وائل کا، بنی بکر قبیلے کا نام ہے، اس کا ایک رئیس تھا، اس کا نام تھا عاشا۔ اس عاشا نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو کیوں نہ اسلام قبول کیا جائے۔ عائشہ نے ایک قصیدہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ایک پورا قصیدہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کی شان رفعت کا، آپ کے خصائل حمیدہ کا، اپنے جذبات کا بڑی عقیدت اور محبت سے اس نے ذکر کیا۔ جب یہ اسی وارفتگی کے عالم میں مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو مکہ کے کافر کھڑے، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ وہ یہ جملہ نہیں کہا جاتا پڑھنے دا تو مان نہ کر بئی تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار قہار سدوندا متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ وہاں سے چلا ہے، حضور کی تعریف میں قصیدہ لکھا ہے، محبت لے کر نکلا ہے، عقیدت میں نکلا ہے۔ راستے میں کفار مکہ کھڑے ہیں، یہ ہے وہ 5-7 ورن گوانڈنا ریاں نو تاب چڑھے۔ ہم نے کبھی اس شعر کو اس نظریے سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا اے عائشہ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ ہے اس مذہب میں بدکاری حرام ہے، اس مذہب میں بدکاری حرام ہے، فعل بد نہیں کر سکتے۔ اچھا مجھے تو کوئی خواہش نہیں رہی ہے۔ سنو سنو، شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، تم شراب چھوڑ سکتے ہو؟ اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا؟ یار یہ تو اما ہذہ فواللہ ان فی النفس منہا لعلالات، بڑا مشکل کام ہے یہ تو، میں واپس چلتا ہوں، 1 سال سوچوں گا، آئندہ سال دیکھوں گا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ واپس گیا، اس کی بدبختی سے واپس لے گیا، آئندہ سال اس سے مہلت نہ ملی، ہلاک ہو گیا۔ آئندہ سال اس کی زندگی نے وفا نہ کی، کافر کا کافر مر گیا۔ تو کبھی کبھی ہم نیکی کے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں ٹوکنے والا روکنے والا مل جاتا ہے، دعا کریں ہمیں کوئی راستے میں ایسا نہ ملے جو اللہ کے راستے سے ہمیں واپس لے آئے، بلکہ ہمیں ایسا ملے ہم واپس آ رہے ہوں تو ہاتھ پکڑ کر لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے رفقا، ایسا ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ انہی میں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پہلوان تھے رکانہ، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے، اصحاب سیر نے لکھا کہ گائے کی کھال پر کھڑے ہوتے، گائے کی 10 بندے مل کے کھینچتے، کھال پھٹ جاتی تھی، رکانہ نہیں ہلتے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو گائے کی کھال پہ کھڑے ہونا، پھر اس کو 10 جوان مل کے کھینچیں، گرا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سامنا ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے گرا لیں نا آپ، یہ اس نے حضور علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے گرا لیں تو میں 100 بکریاں دوں گا آپ کو، اگر آپ مجھے گرا لیں، میری پشت زمین پر لگا دیں تو میں کتنی بکریاں؟ 100 بکریاں دوں گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سامنے آ کے ایسے اٹھایا اور زمین پہ ایسے پٹخا، وہ حیران، اسے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ وہ کہنے لگا میں تیار نہیں تھا، یوں کہہ لیں، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اسے اٹھایا، اٹھا کے زمین پر پٹخ مارا۔ وہ کہنے لگا نہیں دوبارہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے تیسری بار بھی زمین پر دے مارا۔ اب جب تیسری بار بھی اس کی پشت زمین پر لگائی، اس نے کہا اے محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میری پشت کسی نے زمین پر لگائی، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں
کہ مجھے اگر کوئی ناپسندیدہ تھا سب سے زیادہ تو وہ آپ کی ذات تھی، لیکن اب میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول فرمایا اور کہا جا بکریاں بھی تجھے دے دی، بکریاں بھی تیری۔ جس کو نوازنا ہو اس کو ایسے بھی نواز دیتے ہیں، جس کو نوازنا ہو اس کو ایسے بھی نواز دیتے ہیں، اور جس کے نصیب میں اللہ نے نہ لکھا ہو وہ تحفے تحائف بھی قصیدہ بھی لکھ کر لائے۔ اسی طرح نجران ایک علاقہ ہے، مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر کا نام ہے نجران، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اسی کو لکھا، مکہ اور یمن کے درمیان نجران۔ یہاں کا ایک وفد تھا جو 20 افراد پر مشتمل تھا، یہ اہل کتاب تھے۔ یہ آئے اور مسجد حرام میں رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے، آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال جواب کرنے لگ پڑے۔ یہ جو سوال پوچھیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے۔ ان کے چہرے پر رنگ آئے جائے، چہرے کی رنگت بدلتی رہی، سوالوں کے جواب سنتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہدایت ان کے لیے ظاہر کر دی، اور ان سب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آپ کے دست حق پر بیعت کی، اور سب نے کلمہ شہادت پڑھا، سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کیوں؟ ان سب کو پتہ تھا بھی ہم اپنی تورات میں جو باتیں پڑھتے ہیں وہ ساری نشانیاں تو سامنے ہیں، موجود ہیں، ہمیں کوئی شک شبہ تو ہے نہیں۔ اب کرنی اللہ کی یہ ہوئی کہ جب یہ یہاں سے کلمہ پڑھ کے نکلے مسجد حرام سے، وہی کفار مکہ کفار مکہ کہنے لگے اللہ تمہارے قافلے کو، ان کے الفاظ ہیں، تمہیں اللہ ناکام کرے، رسوا کرے، ذلیل ہو جاؤ تمہیں تو تمہارے پچھلوں نے بھیجا تھا، تم جا کے معائنہ کرو، مشاہدہ کرو، دیکھو کہ وہ جو مدعی نبوت ہے اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کا کردار کیا۔ تم تو دیکھنے آئے تھے، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے آ کے ان کو مان ہی لیا۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے بڑے تحمل سے سنا، انہوں نے کہا ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا تم جاہلوں کی باتوں کا جواب بھی دے دیں، ہم تم جیسے جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے، یہ تو نعمت ہے، ہم نے کہا مل رہی ہے لے لو، انتظار کون کرے، یہ تو نعمت ہے، ہم نے کہا چلو لے لو۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جملہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب قرآن سنتے ہیں نا جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف اتارا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی اللہ نے صفت بیان کی کہ سننے والے جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اب عام الحزن کا سال، غم والا سال، حضرت ابو طالب بھی چلے گئے، اماں خدیجہ بھی چلی گئی۔ شوال 10 سن نبوت کی بات ہے، شوال 10 سن نبوت کی بات ہے، اور شمسی اعتبار سے مئی کا آخر یا جون کا آغاز اور 619 عیسوی، اب کیا ہے 2021، اور یہ بات ہو رہی ہے مئی کے آخر یا جون کے شروع کی اور 619 عیسوی، شمسی اعتبار سے 619 عیسوی اور اسلامی اعتبار سے 10 سن نبوی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کے احوال سارے دیکھے، ان کا معاملہ دیکھا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ طائف چلتے۔ کہاں چلتے ہیں؟ طائف چلتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے عزیزان گرامی، وہاں کا علاقہ سرسبز ہے، لوگ خوشحال ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں۔ جس طرح آپ کے ذہن میں ایک علاقے کا نام آتا ہے، بھئی
ہم جیسے ہی لوگ موٹر وے پر جائیں تو کتنے با تہذیب ہو جاتے ہے نا. لائٹ ہلکی، دائیں جا رہے ہیں تو اشارہ، بائیں جا رہے ہیں تو اشارہ. اور یہی لوگ عام سڑکوں پر ہوں تو پھر یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہوتے. نفس مارا کم ترز فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست. نفس ہمارا کسی فرعون سے کم نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس اختیار تھے، ہمارے پاس اختیار نہیں. اختیار دے کے دیکھو، کسی کو بھی اختیار دے کے دیکھو. ایک عالم دین نے ایک جملہ کہا تھا ایک زمانے میں کہ سارے ہی کرپشن کرتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. ریڑھی والا بھی نہیں باز آتا. میں آپ ہم سارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے، کوئی بھی نہایا دھلا نہیں ہے کہ جی میں کہوں جی میں بڑا پاک صاف ہوں. تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے حکمران. تو آپ نے سوچا کہ طائف کا علاقہ بڑا خوشحال سرسبز ہے، وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے لوگ سننے والے ہوں گے. صاحب رحیق المختوم نے لکھا کہ مکہ سے طائف 60 میل دور ہے. کتنا؟ پھر کتنا؟ 60 میل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت پیدل طے کی. 60 میل اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. 60 میل آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیدل گئے. اور جس قبیلے سے گزر ہوا 60 میل تک، جس قبیلے سے گزر ہوا ہر قبیلے کو دعوت دی، ہر قبیلے کو دعوت دی. 60 میل کا سفر، صرف غلام ساتھ میں، سب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملا جس نے دعوت قبول کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم ایک آدمی کو کہیں گے، 2 آدمیوں کو کہیں گے، ہم تھک جاتے ہیں، انسان ہے نا آخر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام 60 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، ہر قبیلے کو دعوت دیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں جو آپ کی دعوت کو قبول کر سکے. اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے دل پر، قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کہ مقام و مرتبہ کس شان کے مالک کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے. اللہ تعالیٰ آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، ان جیسی ہستیوں سے وعدہ لے کہ جب یہ محبوب آ جائیں تو تم نے سب کچھ چھوڑ کے ان پر ایمان لانا ہے. شان یہ ہے، لیکن پریکٹیکل یہ ہو رہا ہے کہ 60 میل کے فاصلے پر جتنے قبیلے بھی آتے ہیں، سب کے سب آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرتا. طائف پہنچ جاتے ہیں. طائف کے 3 سردار ہیں، شاید نام تو آپ کو یاد نہ، عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب. ایک ہی باپ کے یہ تینوں بیٹے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس پہنچے، اور جب اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنی مشکل اور سنگلاخ وادیوں سے گزر کے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے سامنے ابھرے. جب ان کو دعوت دی تو ایک نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ عرب اس محاورہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کر دے. اتنی بڑی بات کہی. دوسرے نے کہا میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تیسرے نے کہا تمہاری بات کا رد میرے لیے مناسب نہیں. ان تینوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسپانس تو کیا دینا تھا، آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ بڑے سخت جملے کہے. اب ایک آدمی 60 میل کا سفر کر کے جائے، سرداروں کے پاس جائے، کوئی عام نہ ہو، پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہ ہو، خالق کے بعد سب سے زیادہ افضلیت کا مرتبہ اس کا ہو. جب وہ لوگوں کے پاس جائے تو لوگ کہیں میں کعبے کا پردہ تو پھاڑ سکتا ہوں، تیری بات نہیں سنوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا تم ایسا کرنا، تم نے نہیں نہ مانی میری بات، جو میرے ساتھ سلوک کیا نا
اس کو پس پردہ رکھنا، اس کو نہ بتانا، یہ ایک کام کر لو کہ جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو ظاہر نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے، 10 دن آپ نے طائف میں قیام کیا۔ ان 10 دنوں میں آپ نے ایک ایک سردار کے پاس جا جا کر اسے دعوت دی، لیکن کسی کے نصیب میں نہیں تھی، سب نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور پھر سب نے یہ کہا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک صحابی، مسند احمد کی روایت ہے، صرف اس کا خلاصہ سمجھاتا چلو۔ ایک صحابی کو دیکھ کر کسی نے کہا، کاش جو نعمت آپ نے دیکھی ہے وہ ہم بھی دیکھ لیتے، جو آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں ہم بھی دیکھ لیتے، جن ہاتھوں کو آپ نے چھوا ہے ہم بھی ان کو چھو لیتے۔ تو وہ صحابی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ ساتھیوں نے کہا اس نے کون سی ایسی بات کی؟ کہا نہ، اللہ کا شکر ادا کر کے اب تو ہے ہدایت پر ہے۔ کیا پتہ اس زمانے میں ہوتا تو کن لوگوں میں ہوتا۔ وہ بڑی مشکلات کا، آزمائش کا زمانہ ہوتا جب بات بیت رہی ہوتی ہے۔ کتابیں تو بعد میں لکھی جاتی ہیں، کہانیاں تو بعد میں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہر بڑے آدمی کی زندگی میں اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، جب چلا جاتا ہے تو لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر، ہماری سائنس کی دنیا کا عظیم ستارہ، ہمارا ایٹمی جس نے سب کچھ بنا کے دیا، اس کے ساتھ جو ہم نے حال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ نام اس لیے لیا، میں عربی نام، علماء کے نام بھی بہت سارے، لیکن یہ بتانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کو کافر اعظم کہا گیا۔ اس دور میں بڑے بڑے لوگوں نے انکار کیا۔ فاطمہ جناح کے ساتھ، مادر ملت کے ساتھ کیا کیا اس قوم نے؟ امیر المومنین فی الحدیث، آج تو ہم بخاری کو بڑا رتبہ دیتے ہیں، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام بخاری کو 5 جگہوں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آخر وقت میں کہتے ہیں، یا اللہ تیری زمین میرے لیے اتنی تنگ ہو گئی۔ یہ تو بعد میں لکھی جاتی ہیں۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں آج پیدا کیا، تم ماننے والوں میں ہو، ورنہ اس وقت یہ فیصلہ ہی نہ کر پاتے حق کیا ہے باطل کیا۔ یہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو دعوت دی، سب نے کہا نکل جائیے یہاں سے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کی کیفیت دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اسی پر بس نہیں کی، عزیزان گرامی، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور یہی وہ مرحلہ تھا۔ پیر کرم شاہ رضی رحمہ اللہ نے کہا، دونوں اطراف میں کھڑے ہو گئے لائنیں بنا کر، جہاں رحمت عالم کا پاؤں پڑتا وہاں وہ پتھر مارتے، جہاں حضور رحمت عالم اپنا پاؤں رکھتے وہاں پتھر پڑتا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ جگہ جگہ آپ کے آگے ہوتے، ان کا بھی سر پھٹ گیا، ان کے بھی جسم سے خون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جوتا، نالین مبارکہ خون سے تر، اور ستم بالائے ستم یہ، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، وہ آپ کا بازو پکڑتے، کہتے کھڑا ہو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، آج تو جنتیں بانٹی جا رہی ہیں، آج تو جنتیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ کر لو جنتی، یہ کر لو جنتی۔ جو جنت بانٹنے والا ہے اس کی زندگی کبھی اٹھا کر دیکھیے، اس کی زندگی کبھی اٹھا کر دیکھیے۔ اور 3 میل طائف سے جب نکلے نا تو ایک باغ آیا، حضور رحمت عالم اس باغ میں چلے گئے۔ اس باغ میں جا کے
اس کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی تھی اور آپ نے اللہ سے کیا کہا، کیا عرض کی۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ الفاظ اب اس کا ترجمہ سنیے، شاید ہماری سماعتیں کچھ نہ کچھ اس درد کو محسوس کریں۔ عرض کرتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں طاقت کی ناتوانی، قوت عمل کی کمی۔ ہم بہت بڑے بنتے ہیں۔ ایک صحابی دعا مانگتے، یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا اور تیری نظر میں چھوٹا ہو جاؤں، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے۔ وانت ربی تو میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بعید کے جو ترش رو ہے، جو بڑا بد اخلاق ہے، ایسے کے حوالے کرتا ہے۔ اے اللہ کیا کسی دشمن کو میری قسمت کا مالک بنا دیا؟ اگر تو مجھ پر ناراض ہے پھر تو مسئلہ ہے۔ اے باری تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی جے یار دکھاں وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں۔ پھر تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا، دل کو کھینچنے والی۔ اعوذ بنور وجہک الذی، اے باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ میں اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھ پہ اپنا غضب اتارے، اپنی ناراضگی اتارے، میں تیری رضا کا طالب ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں تیری رضا کا طالب ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت، ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ دعا ہے جو اس باغ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی، اسے دعائے طائف بھی کہتے ہیں۔ اب ہم تو پتہ نہیں کس دور میں بیٹھے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملا، اس کے باوجود ہمارا رویہ کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت ایسی ہے، جس باغ میں بیٹھے تھے اس باغ کے مالکوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، یہ اپنے غلام سے کہا کہ جا ایسا کر، وہ مسافر کوئی آیا ہے بیچارہ، جا ایسا کر انگوروں کا، باغ میں تھے نا، جا انگوروں کا گچھا توڑ کے لے جا کے ان کو دے دے۔ اب وہ جو غلام تھا اس کا نام تھا عداس۔ یہ غلام جب لے کر گیا نا کھجوروں کا گچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا۔ کیا کہہ کے؟ عداس نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ تو یہ نہیں کہتے، ہمارے علاقے کے لوگ تو یہ نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جملہ بہت اہم ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اتنا کہا،
میں عیسائی ہوں اور میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ نینوا کا۔ فرمایا اچھا تم مرد صالح حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تم مرد صالح یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ اور یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ نہ اس نے بتایا تھا آپ اور یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی نبی میں بھی نبی، یونس بھی اللہ کے نبی میں بھی اللہ کا نبی۔ اداس نے یہ سنا، جن کے مقدر میں ہو، اداس نے یہ سنا تو رسول اللہ علیہ السلام پر جھک پڑا اور آپ کے سر مبارک کو اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا، آپ کے پاؤں تک کو بوسا دیا۔ اداس نے آپ کے سر انور کو چوما، آپ کے ہاتھوں کو چوما، آپ کے پاؤں کو چوما۔ وہ جو مالک بیٹھے تھے نا باغ کے، انہوں نے کہا لو یہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ جب یہ واپس آیا نا تو مالکوں نے کہا کیا معاملہ ہے بھائی، دیکھنا تجھے کہیں یہ بے دین نہ کر دے۔ اس نے کہا اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی اس ہستی نے جو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، ایسی بات کہی جو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے باغ سے نکلتے ہیں۔ اب اتنی دور کا سفر، دیکھیں آپ یہاں سے، میں مثال دے دیتا ہوں، آپ یہاں سے 2 کلومیٹر نہیں، آپ یہاں سے کسی دوست کے پاس اگلی گلی میں چلے جاتے ہیں، کلومیٹر 2 کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی سے ملنے چلے گئے اگلی گلی میں اور وہ دوست آپ کو نہ ملا یا اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس سے بھی نیچے آ جائیں، ہم فون ہی کریں اور ہمارا فون نہ کوئی اٹھائے، کیا گزرتی ہے دل پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اپنے دل میں رکھیے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم 60 میل پیدل گئے اور ان کو بھلے کے لیے، ان کے بھلے کے لیے بلائیں بھی ان کو جنت کے لیے، اور انہوں نے پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلی کیفیت کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے مکہ معظمہ کی طرف۔ اب حلم دیکھنا ہے اللہ کے نبی کا، برداشت دیکھنی ہے، مقام و مرتبہ پتہ چلے گا۔ جب جا رہے ہیں دل نڈھال ہے، طبیعت جو ہے سوچ سوچ کے پریشانی کا عالم ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ جو فرشتہ ہے نا یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کرنے آیا ہے، آپ حکم کریں، اپنا پر مارے، پہاڑ ایک کر دے، سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے ملیا میٹ ختم ہو جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن احد کا دن تھا، بڑا مشکل معاملہ تھا، آگے ہم پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت وہ طائف سے میں جب واپسی آ رہا تھا نا، وہ سفر تھا، زندگی کا پریشان اور مصیبت والا دن۔ جب میں نے سب کو دعوت دی لیکن کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، جب میں واپسی پر آیا، اب فرشتے نے کہا حکم کریں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کا اپنا، جو عام بادشاہ ہوں ان کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، جو دنیا کا بادشاہ ہو، اماموں کا امام ہو، نبیوں کا نبی ہو۔ آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے کیوں بکریاں چرانے کا معاملہ ملتا ہے؟ اسی لیے ملتا ہے کہ بکری معصوم جانور ہے،
بھلا جانور ہے، اس کو یہ مار برداشت نہیں کرتی، ایک چھڑی زور سے مار دے وہیں دوری ہو جائے گی۔ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے انسانی اعتبار سے۔ اب سارا کا سارا معاملہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں، ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہم تو اتنے تھوڑے پانی والے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہوں، ساتھ میں گاڑی والا گزر جائے، شیشے ہمارے بھی چڑھے ہوئے، اس کے بھی چڑھے ہوئے، ہم اپنی گاڑی میں گالیوں پر گالیاں، گالیوں پر گالیاں، تیری ایسی، تیری فلاں، تیرے فلاں۔ بھئی اللہ کے بندے، تیری آواز گاڑی سے باہر نہیں جا رہی، اس کو سن بھی نہیں رہا اور وہ چلا بھی گیا۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل کس کیفیت سے گزرے۔ ملک الجبال نے آ کے کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ کہے، فرمایا نہیں اے ملک الجبال، نہیں، ہو سکتا ہے، جملہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کیسا ہونا ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسل سے کوئی ایسے پیدا کر دے جو میری بات کو مان لے۔ اللہ ان کی نسل سے کوئی ایسا پیدا کر دے جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کو لا شریک ماننے والے ہوں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب سفر یہاں پہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بڑا اعلیٰ جملہ یہاں پر کہا ایک بات ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ خلاف جاری ہوتی ہے، خلاف جاری ہوتی ہے، یہاں کے سارے معاملات رک گئے۔ کہا اب ایسی بریک لگی، رسول اللہ علیہ السلام واپسی آ رہے ہیں، ایک وادی میں پہنچے، وہاں قیام کیا تو وہاں جنوں کا پورا قافلہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حاقہ میں اور سورہ جن میں پوری ذکر کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک جماعت بھیجی جنوں کی، اس جماعت نے قرآن سنا تو سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تسلی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، وہ سیانے کیا کہتے ہیں، ایک در بند، یہ یاد رکھیں، یہ جو سیانوں کی باتیں ہیں یہ عرق نچوڑا ہوا ایسے نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ معاملے سے گزرے، اللہ نے تسلی دینے کا انداز کیسے رکھا؟ پہلے ملک الجبال کو بھیجا، محبوب کو تسلی ہو جائے کہ کچھ نہیں ہوا، صبر کریں، ہمت سے کام لیں۔ پھر جنوں کا پورا قافلہ آیا اور سارے کے سارے جن جو تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بتایا یہ محبوب اگر انسانوں نے نہیں مانا تو ہم نے جنوں کو بھیج دیا، ہم نے ان کے نصیب میں لکھ دیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے آپ کے حلقہ رحمت میں شامل ہو جائیں۔ اب جب یہ واپس آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کیسے جائیں گے؟ وہاں سے تو نکالا ہوا ہے، مکہ سے نکالا ہوا، سختی بہت زیادہ ہے، وہ تو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ طائف کا معاملہ بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا، ہم داخل کیسے ہوں گے؟ آخری اختتام کی طرف۔ اب اس زمانے میں سختی بہت تھی، ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا۔ طریقہ یہ کرتے تھے مسلمان کہ کسی نہ کسی کی پناہ لیا کرتے تھے، کسی نہ کسی کافر کے پاس جاتے، اس کی پناہ لیتے، بھئی مجھے اپنی پناہ دیتا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ کے قریب پہنچے تو پہلے ایک شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا مجھے پناہ دیتا ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوسرے کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک بندہ تھا مطعم بن عدی، تیسرا کافر، مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا تو مطعم بن عدی نے ہتھیار پہنے، بڑے بڑے لوگ ہوتے، جس طرح ہم نے کل بھی رات کو بھی بات پڑھی، مطعم بن عدی نے ہتھیار پہنے، اپنی ساری قوم کو بلایا، کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں، میں نے رات کو بھی ذکر کیا تھا، تعصب زیادہ تھا قومیت کا، اپنے قبیلے کا۔ میں ایک اور مثال دے کے اس کو سمجھاتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے قبیلے کے لوگ پتہ کیا کہنے لگے؟ اس کے قبیلے کے لوگ کہنے لگے جھوٹا تے ہے پر ہے تے ساڈے قبیلے دا، ہے تو جھوٹا
پر کیا کریں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اگر ہمارا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں چلو بھی، اور اگر ہمارا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، موقع اس کو دے دو. ہمارے پاس تلوار ایک ہونی چاہیے سب کے لیے، سب کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مطعم سے کہا تو مطعم بن عدی نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، قوم کے لوگوں کو بلایا اور سب سے کہا ہتھیار باندھو، خانہ کعبہ کے کناروں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغام بھیجا. آپ زید بن حارثہ کو لے کر مکہ میں آئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں سن لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، اب کوئی انہیں نہ چھیڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے گھر کو لوٹ آئے. اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار باندھے ہوئے، ہتھیار اٹھائے، آپ کے ارد گرد پہرا رکھا کہ آپ اپنے گھر نہ چلے جائیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری زندگی مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا. جب جنگ بدر ہوئی نا، جس میں 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اس دن کوئی آیا اور کسی نے آ کے درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں ان بدبودار لوگوں کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا. اتنی بڑی بات تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کا احسان بھلایا نہیں، کسی کا احسان بھلایا نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو تسلی کا سامان ہو گیا کچھ نہ کچھ سفر طائف میں. اس کے بعد یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور تسلی کا سامان کیا، محبوب کو اپنے پاس بلایا. سفر معراج انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم وہ پڑھیں گے. آج چونکہ چھٹی بھی تھی اس لیے تھوڑا سا وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ صبح صبح آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں صبح صبح آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آپ اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، اور جو اس کے محبوب کا ذکر سنے اور وہ خالی چلا جائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آج پیغام آج کے دن کے حوالے سے، سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی پر وہ اکتفا کریں گے. ان کا اکتفا اسی پر ہوگا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، بس آج یہ کام کیا تو ہم یہ کام کر کے فارغ ہو گئے، ہم یہ کام کر کے جشن آمد رسول، بس آج کے دن گلی سجا لی، لائٹیں لگا لی. سب کا اپنا اپنا محبت کرنے کا انداز ہے. آج کے دن جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب یہ تہیہ کر لیں، ہم نے ایک چیز بڑی مضبوطی سے پکڑنی ہے، اور وہ مشن آمد رسول. کیا؟ مشن آمد رسول. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مشن تھا، اس مشن کو ہم نے پورا کرنے کا آج عہد کرنا. کرتے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کی تکمیل کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی تو منا لی، خوشی پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس نے بھی تو چلتے ہوئے گھر سے قصیدے لکھے تھے، یاد ہے؟ عائشہ نے چلتے ہوئے گھر سے قصیدہ لکھا تھا، تعریف بھی کہی تھی. یہ آسان مرحلہ ہے. اگلا مرحلہ عمل کا ہے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کا جو مشن ہے، اصل معاملہ آپ کے وارثوں کا وہ ہے کہ جو رسول اللہ کا مشن سنبھالیں اور اس مشن کو لے کر آگے چلیں. تبھی ہے نا یہ معاملہ. تبھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کل میدان محشر میں حاضر ہوں تو ان سے یہ فخر سے کہہ سکیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا، جو آپ مشن ہمارے سپرد کر کے آئے تھے، ہمارے
یاد ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بھی آیت کسی کے پاس ہے تو دوسروں تک پہنچائے، میری ایک بھی آیت کسی کے پاس، ایک بھی حدیث ہے تو دوسروں تک پہنچائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر ہو، ہم سارے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور عرض گزار ہوں، اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے جو مشن ہمارے ذمہ لگایا تھا ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر کے آ رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی نبھا کے آ رہے ہیں۔ کم از کم کوئی تو ہم میں سے ایسا ہو جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے، اور پھر کیا ہی خوش قسمتی ہو کہ رسول اللہ گلے لگا کر کہیں کہ واقعی تو نے اس مشن میں اپنی کامیابی، اپنی ذمہ داریاں جو تھیں ان کو صحیح طور پہ ادا کیا اور تو کامیاب ہوا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ آمین 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 ثم آمین۔